الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق الله العظيم. قرآن کریم کو کس طرح جمع کیا گیا ہے اور اسے کس طرح کتابی شکل میں لایا گیا، اس سلسلے میں گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے باتیں آئی ہیں. اللہ تعالیٰ نے حضرات صحابہ کے ذریعے قرآن کریم کو کتابی شکل میں محفوظ فرما دیا. ایک خطرہ جو حضرت عمر کو محسوس ہوا تھا کہ اگر اسی طرح قراء اور حفاظ صحابہ جہاد میں شہید ہوتے رہے تو کہیں قرآن کریم ضائع نہ ہو جائے، لہذا اس کو کتابی شکل میں جمع کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ بات ڈالی تھی اور پھر اس کو پورا بھی کیا. یہ جو قرآن ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے حضرات صحابہ نے بہت مشقتیں اٹھائی. ابتدائی زمانے میں جب قرآن اترتا تھا تو حضرات صحابہ اسے حاصل کرنے کے لیے بڑی بڑی قربانیاں دیا کرتے تھے. بخاری شریف میں ایک واقعہ منقول ہے کہ ایک صحابی ہیں جو بچپن ہی میں مسلمان ہو گئے تھے. مدینہ سے کچھ فاصلے پر ان کا گاؤں تھا اور وہاں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کر علم حاصل کرنا ان کے لیے مشکل تھا، اور قرآن کا شوق اتنا تھا کہ اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے وہ تیار تھے. چنانچہ روایت میں ہے کہ وہ اپنے وطن کے پاس جو سڑک تھی جہاں سے قافلے جایا کرتے تھے وہاں آ کر کھڑے ہو جاتے تھے. اگر کوئی قافلہ وہاں سے گزرتا تو ان سے معلوم کرتے کہ تم کہاں سے آ رہے ہو. اگر پتہ چلتا کہ مدینہ سے آ رہے ہیں تو ان سے درخواست کرتے ہیں کہ اگر آپ کو قرآن کی کوئی آیت یاد ہو تو مجھے پڑھا دیجیے. اس طرح کرتے کرتے انہوں نے قرآن کریم کا اچھا خاصا حصہ یاد کر لیا. چنانچہ روایتوں میں آتا ہے کہ آگے چل کر جب ان کے قبیلے والے اور ان کے گاؤں والے مسلمان ہوئے تو یہ جو چھوٹے سے بچے تھے 10-12 سال کے، چونکہ یہ پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے اور قرآن کا اچھا خاصا حصہ محفوظ کر لیا تھا اور باقی دوسرے تو ابھی ابھی مسلمان ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول نے نماز پڑھانے کے لیے امام انہیں کو بنا دیا. مجھے تو یہ عرض کرنا ہے کہ ایک ایک آیت حاصل کرنے کے لیے منتیں کی جا رہی تھی، سماجتیں کی جا رہی تھی، درخواست کی جا رہی تھی، اور عرب کی چلچلاتی دھوپ میں
انتظار میں کھڑا رہا جا رہا تھا کہ کوئی قافلہ آئے گا، مدینہ سے آئے گا، اس میں کوئی قرآن کا جاننے والا ہوگا اور ہمیں ان سے قرآن حاصل. اس طرح سے حضرات صحابہ نے قرآن کریم کو حاصل کیا تھا. اور حالات کیسے تھے؟ شروع زمانے میں مکہ میں تو یہ حال تھا کہ کسی کے سامنے قرآن پڑھ بھی نہیں سکتے. قرآن کا پڑھنا، قرآن کا کسی کے سامنے ظاہر کرنا، یہ گردن زدوی جرم تھا کہ ختم کرو اس کو، قتل کرو. حضرت عمر کا واقعہ تو مشہور ہے کہ جب سرداران مکہ نے یہ فیصلہ کر لیا کہ محمد کو قتل کر دینا ہے، اب چاہے جو بھی ہو جائے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری، تو مشورہ ہوا کہ بھئی یہ کام کرے گا کون؟ حضرت عمر نے کہا کہ میں کروں گا. لوگوں نے بھی کہا کہ تم ہی کر سکتے ہو. مختصر یہ کہ تلوار لے کے چلے کہ آج فیصلہ کرنا ہے. بیچ میں ایک صحابی ملے، پوچھا کہاں جا رہا ہے؟ کہا کہ محمد کو قتل کرنے جا رہا ہوں. تو کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لو، محمد کو بعد میں دیکھنا. گھر پہنچے تو کیواڑ بند تھا اور حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر کی بہن اور ان کے بہنوئی کو قرآن پڑھا رہے تھے. چھپ کر ہی کر سکتے تھے. انہوں نے جب دھاڑتے ہوئے دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت خباب تو فوراً ڈر کر اندر چھپ گئے کہ اب کیا ہوگا اللہ ہی جانتا ہے. بہن بہنوئی بھی گھبرا گئے. جلدی میں نسخہ جو چھوٹا سا قرآن کا تھا، پورا نسخہ نہیں تھا، میں نے ساری تفصیل بتائی تھی کہ کچھ کچھ چیزیں لکھی ہوئی تھی جو بعض صحابہ کے پاس تھی، ان کے پاس بھی سورہ طٰہٰ کی کچھ آیتیں تھیں. اس وقت سورہ طٰہٰ حضرت خباب پڑھا رہے تھے، تو وہ سامنے ہی رہ گیا. دروازہ کھولے، پھر حضرت عمر نے جو مار دھاڑ کرنی تھی وہ کی. ان کی بہن کو جو کہنا تھا اس نے بھی کہا. جب تھوڑا غصہ ٹھنڈا ہوا بہن کو مارنے کے بعد، اور جب خون چہرے سے نکلنے لگا بہن کو دیکھا، تو غصہ تو ٹھنڈا ہو ہی جاتا ہے. اب پوچھ رہے ہیں کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ تو اس وقت بتایا گیا کہ ہم اللہ کی آیتیں پڑھ رہے تھے. سورہ طٰہٰ کی وہ آیتیں بتائی گئی. تو حضرت خباب بھی اندر سے نکلے. اب حضرت عمر نے کہا کہ لاؤ مجھے دکھاؤ، میں بھی پڑھنا چاہتا ہوں. اب ایمان دیکھیے. کہا کہ عمر تجھے نہیں دے سکتے، تو ناپاک ہے، پہلے جاؤ غسل کرو پھر آؤ. بہت ضد کے بعد بہن اٹل رہی کہ نہیں، غسل کیے بغیر دوں گی نہیں. باہر گئے، غسل کیے، پھر آئے اور انہوں نے اس کو پڑھنا شروع کیا. اور جب آئے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری، جب اس آیت کو پڑھا تو پوری کیفیت بدل گئی. معنی تو سمجھتے ہی تھے، صاحب زبان تھے. اور پھر وہیں سے چلے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جا کر اسلام قبول کر لیا ہے. تفصیل سے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس واقعے کو نقل کی ہے. میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ زمانہ تھا جب قرآن اگر پڑھنا ہوتا تھا تو چھپ کر پڑھنا پڑتا تھا. اس کے باوجود وہ حضرات قرآن کو اپنے دل سے لگائے ہوئے تھے، قرآن چھوڑنے کے لیے تیار نہیں تھے. اور اگر حالات آ جاتے تو حالات کو برداشت کرتے، اس پر صبر کرتے. قرآن کو انہوں نے کبھی چھوڑا.
یہ ہے قرآن جو بڑی تکلیفوں سے ان کو حاصل ہوا تھا، اس لیے وہ اس کے لیے بڑی سے بڑی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ آج ہمارے پاس ہزاروں نسخے پڑے ہوئے ہیں، مسجدوں میں مفت لوگوں نے رکھ دیا ہے، اس کو ہاتھ لگانے کے لیے بھی کوئی تیار۔ قرآن نے صاف کہا ہے کہ اللہ اسی قرآن کے ذریعے سے امتوں کو عزت اور ترقی دیتے ہیں، اور اس کو چھوڑنے کی وجہ سے امتیں تنزلی کا شکار ہو جاتی ہے، ذلیل ہو جاتی ہے۔ یہ سارا فیصلہ قرآن پر ہے۔ اسی وجہ سے حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ، جو ہندوستان کی آزادی کے سب سے بڑے ہیرو ہیں، اسی آزادی ہند کے معاملے میں جب انہیں مالٹا کی جیل میں ڈالا گیا اور ایک عرصہ وہ اس میں رہے، اسی میں حضرت مولانا حسین احمد بدری بھی ان کے ساتھ تھے، بڑے بڑے علماء بھی تھے۔ جب حضرت وہاں سے چھوٹ کر آئے اور پھر علماء کی ایک بہت بڑی مجلس لگی ہوئی تھی، تو حضرت نے ایک اہم بات فرمایا کہ میں نے مالٹا کے جیل میں رہتے ہوئے اس بات پر غور کیا کہ آخر مسلمانوں کی تنزلی اور بربادی کی وجہ کیا ہے۔ اتنا بڑا آدمی کہ اس وقت ان سے بڑا علم میں کوئی نہیں تھا، جن کی قربانیاں آپ ان کی سیرت میں پڑھیے، اسیر مالٹا کتاب ہے، مالٹا کی جیل کا قیدی اس کا مطلب ہوتا ہے، یہ حضرت ہی کے متعلق لکھا ہے، تو پتہ چلے گا کہ حضرت کی شخصیت کیا تھی اور انہوں نے آزادی کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ تو انہوں نے جو نتیجہ بیان کیا وہ یہ کیا کہ میں نے جب اس پر غور کیا تو مجھے دو چیزیں نظر آئی، ان دو چیزوں کی وجہ سے مسلمان بربادی کا، تنزلی کا، تباہی کا شکار ہوا ہے۔ اس کے ہاتھ سے حکومت چلے گئی، 600-700 سال ہندوستان پر مسلمانوں کی حکومت رہی اور وہ چلے گئی، کیا وجہ ہے آخر؟ اس کی دو وجہ میں پہلی وجہ بیان کی کہ اس امت نے اپنا تعلق قرآن سے توڑ دیا، اس کا تعلق قرآن سے نہیں رہا۔ یہ بات کب ہو رہی ہے؟ آج سے 150 سال پرانی ہے، میں آج 150 سال بعد وہ بات کر رہا ہوں، جبکہ ہمارے حساب سے وہ دور تقوی کا، علم کا، عمل کا، مجاہدے کا دور تھا۔ اس زمانے میں حضرت یہ بات فرما رہے ہیں، آج سوچیے ہمارا کیا حال ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کی تلاوت چھوڑ دی، قرآن کو سمجھنا چھوڑ دیا، قرآن سے شفا حاصل کرنا چھوڑ دیا، قرآن کو دستور ماننا چھوڑ دیا، قرآن پر عمل چھوڑ دیا، قرآن ہماری زندگیوں سے نکل گیا۔ اور دوسری چیز، مسلمان اختلاف کے شکار ہو گئے، مسلمانوں میں اتحاد اور اتفاق باقی نہیں رہا۔ اگر یہ دو چیزیں آ جائیں تو مسلمانوں کی حالت بدل جائے، مسلمانوں کا تعلق قرآن سے جڑ جائے اور مسلمانوں کے اندر آپس میں اتحاد پیدا ہو جائے۔ آج ہی دیکھ لیجیے آپ کس طرح سے فلسطین پر حملہ ہو رہا ہے، اور آج حال یہ ہے کہ کھانے ختم ہو چکے ہیں، دکانیں خالی ہو چکی ہیں، پانی کے آنے کا راستہ کاٹ دیا گیا ہے، بجلی پورے علاقے سے اڑا دی گئی ہے، بعض اطراف کے ملکوں نے امداد بھیجی بھی تو وہ بارڈر کے باہر ہی اندر نہیں آ سکتی۔ ایسے موقع پر بھی مسلمان ممالک
اپنے مسلم بھائی ملک کے لیے متحد ہونے کے لیے تیار. مسلمانوں کی مختلف جماعتیں بجائے اس کے کہ ان کے حق میں دعا کریں، ان کے لیے کچھ اگر امداد ہو سکتی ہے تو وہ کریں، وہ آج بھی اس اختلاف میں پڑی ہوئی ہے کہ یہ بم مارنے والے صحیح ہیں یا نہیں، اور ان کے ساتھ جو معاملات ہو رہے ہیں یہ صحیح ہے یا غلط. ان اختلافات میں امت کا جو کریم طبقہ ہے علماء کا وہ پڑا ہوا ہے، اور لوگ بھی پڑے ہوئے. تو یہ دو چیزیں بتائی تھی. یہ ہے امت کا مرض کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا، ان کا رشتہ قرآن سے ٹوٹ گیا، اور یہ اختلاف کے شکار ہو گئے. ان میں سے اتحاد اور اتفاق. آج ہمارے پاس قرآن موجود ہے، لوگ ہاتھ میں اٹھانے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، لوگ اسے دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، لوگ اس کے پڑھنے کے لیے کچھ وقت دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہیں، اس کے معنی اور مفہوم اور اللہ کیا کہہ رہے ہیں اس کے سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. اور جن علاقوں میں قرآن پر پابندی لگا دی گئی تھی، روس میں جب کمیونزم آیا اور روس کے بہت سارے علاقے جہاں پر مسلمانوں کی اچھی خاصی بڑی آبادی تھی، یہ جو بڑے بڑے آپ نام سنتے ہیں، امام بخاری، امام ترمذی، یہ سب کہاں کے ہیں؟ یہ سب اور اس طرح کے بڑے بڑے علماء یہ سب رشین ممالک کے ہی ہیں. بخارا کدھر ہے؟ سمرقند کدھر ہے؟ یہ سب رشیا میں آتا ہے. ایک زمانہ تھا کہ ساری دنیا سے علم حاصل کرنے کے لیے لوگ وہاں پہنچا کرتے تھے. اللہ تعالیٰ نے مرکز بنا دیا، لیکن پھر حالات بدلے ہیں. جب بھی ناقدری ہوگی اللہ کی طرف سے پھر مار پڑتی ہے اور حالات بدلتے ہیں. حالات بدل گئے، کمیونزم آیا، سرخ ریچھ روسیوں کو کہا جاتا تھا، پر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ پورا ایشیا اس کی لپیٹ میں آ جائے گا. پابندی لگا دی گئی تھی، اذان پر پابندی، نماز پر پابندی، برقعے پر پابندی، چہرے کے چھپانے پر پابندی، داڑھی پر پابندی، قرآن پر پابندی، قرآن پڑھنے پر پابندی، قرآن سننے پر پابندی، قرآن رکھنے تک پر پابندی. حال یہ ہو گیا تھا کہ قانون ایسا پاس ہوا تھا کہ اگر کسی گھر میں غلطی سے بھی قرآن کا ایک صفحہ بھی مل گیا تو گھر کے مرد ہو یا عورت ہو، بچے ہو یا بوڑھے ہو، سب کو پھانسی چڑھا دی جائے. جب حالات نارمل ہوں تو ہمیں اس کی قدر کرنا چاہیے. آج آپ کو قرآن پڑھنے سے کوئی نہیں روک رہا تو پڑھ لیں. آج آپ کو قرآن اپنے یہاں رکھنے سے کوئی پابندی نہیں لگا سکتا تو اپنے گھر میں رکھ لیں. آپ آج قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو دلا سکتے ہیں تو دلا دیں. حالات نارمل ہیں. جو خدمت ہم قرآن سے لے سکتے ہیں، دلا سکتے ہیں، دلوا سکتے ہیں، وہ کر لیں. اور یہی حال پورے دینی معاملات کا ہے. آج حالات نارمل ہے، گاڑی رکھ سکتے ہیں، رکھ لیں. نماز پڑھ سکتے ہیں، پڑھ لیں. مسجد بنا سکتے ہیں، بنا لیں. دینی درسگاہیں قائم کر سکتے ہیں، قائم کر لیں. اور بھی دینی معاملات جو ہم کر سکتے ہیں وہ کر لیں. پھر اگر حالات بدل گئے تو اگر ہم چاہیں گے بھی کہ داڑھی رکھیں تو داڑھی نہیں رکھ سکتے. ہم چاہیں گے بھی کہ قرآن کی تعلیم اپنے بچوں کو تو دے نہیں سکتے. ہم چاہیں گے بھی کہ ایک نظر قرآن کو دیکھ لیں، پابندی لگ جائے گی.
اور یہ صرف باتیں نہیں ہیں، پچھلی صدی میں یہ سارے حالات دنیا جھیل چکی ہے. حضرت پیر ذوالفقار صاحب نے ایک بات لکھی ہے کہ میں رشیا گیا تو وہاں ہم کہیں جا رہے تھے تو ایک نوجوان لڑکی نے مجھے دیکھا، تقریباً یہ 70s کی بات ہے، تو وہ دوڑتے ہوئے آئی اور آ کے مجھ سے کہا کہ آر یو مسلم، آپ مسلمان ہیں؟ کہا کہ ہاں میں مسلمان ہوں. ڈو یو ہیو قرآن، آپ کے پاس قرآن ہے؟ تو حضرت فرماتا ہے کہ ہم تو اپنے ساتھ قرآن رکھتے ہی ہیں، قرآن تو ہمارے سینے سے لگا ہوا ہی رہتا ہے. آج ہمارے پاس ساری چیزیں قرآن نہیں ہے. تو فرمایا کہ ہاں بالکل ہے. کہا کہ مجھے آپ دکھا سکتے ہیں؟ انہوں نے اپنے بیگ سے نکال کے چھوٹا سا قرآن، فرماتے ہیں کہ اس نے جب قرآن کو اپنے ہاتھوں میں لیا تو کبھی وہ چوم رہی ہے، کبھی آنکھوں سے لگا رہی ہے، کبھی دائیں آنکھ سے، کبھی بائیں آنکھ سے، کبھی سینے سے. اس کی حالت بالکل پاگلوں کی جیسی ہو. اس کی محبت میں، اس کی چاہت میں، اس کی تڑپ میں وہ تڑپ رہی تھی. تو حضرت نے پوچھا کہ بھائی آپ کی حالت بالکل غیر ہو رہی، آخر کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ میں 39 ایئرز کی ہوں، پیدائش کے بعد سے پہلی مرتبہ قرآن دیکھا ہے. یہ اس زمانے کی بات کر رہا ہوں میں، اور میں ایسے آپ کو کئی مثالیں دے سکتا ہوں. 70 سال کی بوڑھی عورتوں نے 70 سالوں کے بعد قرآن کو دیکھا ہے، اس کی زیارت کی ہے. انہیں قدر تھا، انہوں نے اپنے بڑوں کو قرآن کا تذکرہ کرتے ہوئے سنا تھا کہ ہم قرآن پڑھا کرتے تھے، ہمارے یہاں پر مکاتب اور مدارس ہوا کرتے تھے، ہمارے یہاں پر حفاظ اور علماء ہمیں قرآن پڑھایا کرتے تھے، اور قرآن اللہ کی کتاب ہے، اور قرآن میں شفا ہے، اور قرآن میں برکتیں ہیں، اور قرآن میں دنیا اور آخرت کی کامیابی ہم نے سنا ہے. ہم نے دیکھا 70 سال گزر گئے. لیکن کمال ہے قرآن کا نہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم حفاظت کریں گے. دنیا کی ساری طاقتیں لگ جائیں کہ قرآن کا ذرا برابر بھی بال بیکا کر لیں، اس کے حرف کو بدل دے، اس کا شوشہ بدل دے، اس کی آیتوں کو تبدیل کر دے، قرآن میں تحریف کر دے، قرآن کو ختم کر دے، یہ ممکن ہی نہیں ہے. جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ خود اپنے آپ پر لے لے، ظاہر سی بات ہے کہ اس حفاظت میں کمی کا سوال ہی نہیں آتا. لیکن اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذریعہ بھی بندوں کے ذریعے سے ہی بنایا ہے. اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن کا حفظ. کتابیں جلا سکتے ہو، اور آج کی جو یہ نئی ٹیکنالوجی کی چیزیں اسے آپ ضائع کر سکتے ہو، سینوں سے قرآن نکال نہیں سکتے. چاہے قرآن کو دیکھ کر یاد کیا ہو، یا قرآن کو کبھی دیکھا بھی نہ ہو اور قرآن یاد کر لیا ہو، اللہ نے حفاظت کی ذمہ داری دی ہے، اور اللہ ہر طرح سے حفظ کے ذریعے قرآن کی حفاظت کر رہے ہیں. یہ اللہ کی فوج ہے، یہ قرآن کریم کے محافظین ہیں. اسی کو اللہ نے جند اللہ سے تعبیر کیا، اللہ کا لشکر. یہ کوئی معمولی لوگ نہیں ہیں. دنیا چاہے ان کے بارے میں جو بھی خیال رکھے اور ان کی جو بھی حیثیت بنا دی گئی ہو. ایک صاحب ایک بہت بڑے میل کے بڑے اونچے عہدے کے شخصیت تھے، اور وہ میل جو ہے وہ رشیا نے لگائی تھی.
تو کچھ اس لائن سے سیکھنے کے لیے انہیں رشیا بلایا گیا تھا. پہنچے. یہ اس دور کی بات کر رہا ہوں جب رشیا میں کمیونزم کا دورہ تھا. کچھ دنوں کے بعد جمعہ کا دن ہو گیا. بڑے نیک آدمی تھے, نمازی تھے, پابند تھے, متشرع تھے, شریعت کے مطابق زندگی تھی. تو باقی نمازیں تو اپنے حساب سے پڑھ رہے تھے. جمعہ کا وقت آیا تو ہم لوگوں کا بھی حال بدل جاتا ہے. جمعہ کہاں پڑھیں؟ باقی تو ہوٹل میں بھی پڑھ لیے, گارڈن میں بھی پڑھ لیے, کہیں گھومنے گئے تو, لیکن جمعہ کی فکر ہر ایمان والے کو ہوتی ہے. تو اپنے ساتھیوں سے پوچھا تو کہا کہ تم کو معلوم نہیں ہے, تو زمانے سے مسجدیں بند ہیں, مسجدوں کو گوڈاؤن بنا دیا گیا ہے. ہاں البتہ ایک دو مسجد ہیں جنہیں میوزیم کے طور پر ٹورسٹ لوگوں کے لیے رکھا گیا تاکہ دنیا کو پتا چلے کہ وہ مسجدیں ایسی ہوا کرتی. مسجدوں کو آباد نہیں کرو گے تو مسجد استقبل خانے بنیں گے, مسجدوں کو آباد نہیں کرو گے تو مسجد گوڈاؤن بنے گی. یہ بات یاد رکھیں, دنیا نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی, مجھ کو خالی جگہ بتا دو, میں پہنچ جاتا ہوں. بہرحال وہاں پر پہنچے تو ان کو بتایا گیا تھا کہ وہ مسجد ہی کے پڑوس میں جو مکان ہے انہی کے پاس چابی ہے جو کبھی کبھی کھولتے ہیں. گئے, مکان والے سے ملے, چابی مانگی. اس نے پوچھا بھائی تم کو کیوں چابی چاہیے؟ انہوں نے کہا کہ میں نماز پڑھنی ہے. تو اس نے کہا بھائی یہاں نماز منع ہے. انہوں نے کہا بھائی چابی دے دو, باقی دیکھا جائے گا. اور پہلے سے نماز پڑھتا آیا ہوں اور ابھی بھی پڑھ کے رہوں گا, جو ہوگا دیکھا جائے گا. بہرحال اس نے کہا کہ تمہاری آگے کی ذمہ داری ہے, چابی لے دو. اندر گئے تو ظاہر سی بات ہے کہ دھول سے ہٹی پڑی مسجد, اس کو جھاڑو دیا, صاف کیا. جمعہ تو پڑھ نہیں سکتے تھے کیونکہ اکیلا جمعہ تو ہوتا نہیں ہے, اس کے لیے تو جماعت چاہیے. تو ظہر کا ارادہ کیا اور باہر کھڑے کے خوب زور سے اذان دی. اب جب اذان کی آواز لوگوں نے سنی تو اطراف کے مکان سے وہ ساری بوڑھی عورتیں اور مرد اور سب نوجوان اور بچے دوڑے ہوئے آئے اور مسجد کے باہر کھڑے ہو گئے کہ بھئی یہ کیا ہو رہا ہے. بہرحال انہوں نے اذان دی اور سکون سے نماز پڑھی, اور نماز پڑھنے کے بعد باہر نکلے. تو ایک بچہ آیا اور اس نے آ کر کہا کہ آپ ہماری دعوت قبول کیجیے, ہمارے گھر آ کے چائے پیجیے. انہوں نے قبول کر لیا. گھر پہنچے تو وہاں تو سمائی الگ تھا, کیونکہ تھے تو سب مسلمان لیکن اسلام ظاہر نہیں کر سکتے تھے, پابندیاں لگ گئی تھی, چنگاری تو تھی ہی. اور اللہ اکبر کی صداؤں نے اس چنگاری کو جو شعلہ بنا دیا تھا. وہاں مختلف قسم کے کھانے اور سارے لوگ اپنے اپنے اعتبار سے لا کے رکھے ہوئے تھے. بہرحال کھانے سے فارغ ہوئے اور فارغ ہونے کے بعد پھر سب ان کو لے کے بیٹھ گئے. اب یہ بیٹھے ہیں, ان کے سامنے بچے ہیں, بچوں کے پیچھے جو ہیں بڑے ہیں, اور بڑوں کے پیچھے عورتیں کھڑی. بات شروع ہوئی. کچھ بات ہونے کے بعد انہوں نے اس بچے سے پوچھا بھائی دیکھو, جو جس لائن کا ہوگا وہ اسی لائن کا سوال کرے گا, جس کو جس سے محبت ہوگی سوال بھی اسی کا ہوگا. انہوں نے اس بچے سے پوچھا بیٹا تمہیں قرآن پڑھنا آتا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں مجھے قرآن پڑھنا آتا ہے. تو انہوں نے اپنے پاس سے جیب میں سے قرآن نکالا اور کھولا اور کہا کہ بیٹا یہاں سے پڑھو. اب جب اس نے قرآن دیکھا تو وہ کبھی ان کے چہرے کو دیکھتا ہے, کبھی اپنے ابا کے چہرے کو دیکھتا ہے. ان کو بڑا تعجب ہوا. ایک دفعہ بولا, دو دفعہ بولا کہ بھئی یہاں سے پڑھو, یہاں سے پڑھو. اب یہ سوچنے بھی لگ گئے کہ ایک طرف بول رہا ہے کہ مجھے پڑھنا بھی آتا ہے, دوسری طرف قرآن دکھاتا ہے, تو یہ دیکھ اسے دیکھ بھی نہیں پا رہے. تو انہوں نے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے؟ تو اس کے والد نے مسکراتے ہوئے کہا دراصل بات یہ ہے
کہ اس بچے نے تو اب تک قرآن کی زیارت تک کی نہیں ہے، قرآن دیکھا ہی نہیں، قرآن کیا چیز ہوتی ہے؟ ہمارے ہاں تو قرآن پہ پابندی ہے، اس نے اپنی زندگی میں پہلی مرتبہ قرآن دیکھا ہے۔ تو وہ بڑے حیرت میں رہ گئے، تو پوچھا کہ پھر اس کو جو قرآن آتا ہے وہ کیا ہے؟ تو کہا کہ زبانی اس سے پوچھو۔ تو انہوں نے آیت پڑھی یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، بس یہ پڑھنا تھا کہ وہ بچہ پڑھنا شروع کر دیا، زبانی پڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ پڑھتا جا رہا ہے، اچھا یہ تو حافظ تھے نہیں، اب وہ پڑھتا جا رہا ہے۔ انہوں نے اس کو روکا اور کہا کہ بھائی میرے کو ماجرا سمجھ میں نہیں آ رہا، کیا کریا ہے کیا؟ نہ اس نے قرآن دیکھا، نہ اس کو قرآن پڑھنا آتا ہے، اور یہ قرآن پڑھتا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ اسے نہ روکتے تو یا پھر تک قرآن پڑھ جاتا، یہ قرآن کا حافظ ہے، یہ قرآن کا حافظ ہے۔ کیسی جگہ پر؟ جہاں پر قرآن کا دیکھنا جرم، جہاں پر قرآن کا رکھنا جرم، جہاں ایک صفحہ قرآن مل جائے پورے گھر والوں کو پھانسی، جہاں کسی کے پاس قرآن نہیں۔ حیران ہو گئے کہ آخر حافظ ہوا کیسے؟ تو انہوں نے کہا دیکھیے قرآن اللہ کیسے حفاظت کرتا ہے، قرآن ہمارا محتاج مت پڑھو آپ، اللہ کو اپنے قرآن کی حفاظت کے لیے کسی کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ پابندیوں میں قرآن حفظ کیسے کروا رہے ہیں دیکھیے۔ تو فرمائیں کہ جس وقت پابندی لگی رشیا میں، تو اس زمانے میں جو حافظ قرآن تھے انہوں نے مختلف کام ہنر کے اعتبار سے اختیار کر لیے اپنی روزی روٹی کے لیے۔ کوئی درزی بن گیا، کوئی بڑھئی بن گیا، ستار بن گیا، کسی نے کوئی دکان کھول لی۔ انہوں نے اپنے کام کے ساتھ ان بچوں کو اپنے یہاں پر نوکری پر رکھا۔ گھر والوں نے انہیں درزی بنانے کے لیے بھیجا کہ بھائی ان کو تم درزی بناؤ، اور نیت تھی کہ تم ان کو قرآن یاد کراؤ۔ تو وہ ان کو کٹنگ بھی سکھاتے تھے، سلائی بھی سکھاتے تھے، بٹن لگانا بھی سکھاتے تھے، اور اسی میں 2-3 آیتیں بھی یاد کروا دیتے تھے۔ نہ ان کے پاس پڑھانے والے کے پاس قرآن، نہ پڑھنے والے کے پاس قرآن، پڑھنے والے نے تو قرآن کو دیکھا بھی نہیں۔ اس طرح کرتے کرتے 2-3 سالوں کے اندر وہ درزی بھی بن جاتا تھا، حافظ قرآن بھی، یہ بچہ بھی اسی طرح حافظ بنا۔ اور ایسے کئی بچے ہیں جنہوں نے حفظ کو کیا کر لیا ہے، مکمل کر لیا ہے۔ وہ حیران رہ گئے اور انہوں نے کہا کہ واقعتاً یہ قرآن کا معجزہ ہے کہ اللہ اپنے کلام کی حفاظت لوگوں کے سینوں کے ذریعے کروائیں گے۔ اس بیچارے بچے کو الف بے تک معلوم نہیں، لیکن وہ حافظ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن ہمیں دیا ہے جس میں بہت برکتیں رکھی ہیں۔ اس میں کیسی کیسی برکتیں ہیں انشاءاللہ اس کو آئندہ بیان کریں گے۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔